الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ العصر کی تلاوت کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچیں گے کون؟ جن کے اندر 4 صفات ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور دوسری صفت انہوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال۔ تیسری صفت وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی، یعنی لوگوں کو حق بات کی دعوت دی۔ اور پھر جب بندہ حق بات کہتا ہے اس پر تکالیف مصیبت آتی ہے تو وتواصوا بالصبر، جو تکالیف مصیبت آئیں ان پر صبر کریں۔ تو جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ انسان 100% کامیاب ہیں۔ تو جن کے اندر یہ 4 صفات نہیں وہ 100% ناکام ہیں۔ اور اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ جس زمانے میں بھی جن لوگوں نے ان 4 صفات کو اپنایا وہ 100% کامیاب ہوئے، اور جس زمانے میں بھی جن لوگوں نے ان 4 صفات کو چھوڑ دیا وہ 100% ناکام ہو گئے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا۔ نبی آتا تھا ان 4 صفات ہی کی دعوت دیتا تھا ہر زمانے میں کہ بھی ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، حق بات کی وصیت کرو، اور حق بات پر کوئی تکالیف آئے اس پر صبر کرو۔ تو ہر زمانے میں جن جن لوگوں نے ان 4 صفات کو اپنا لیا اللہ نے کامیاب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان 4 صفات کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے ان 4 صفات کو اپنا لیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان 4 صفات کو نہ اپنایا، اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کو ان 4 صفات کی دعوت دی: بھی ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی وصیت، اور حق بات پر جو تکالیف آئیں اس پر صبر۔ تو نوح علیہ السلام کے 80 یا 82 آدمیوں نے اس بات کو مانا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ باقی سب نے بات کا انکار کر دیا، اللہ نے ایسا طوفان بھیجا، ایسا سیلاب آیا، پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ جو ایمان والے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار کیا، وہ بچ گئے، باقی اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا پوری روئے زمین پر، سب ہلاک ہو۔ تو ہر زمانے میں
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ان 4 صفات کی دعوت دی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان 4 صفات کو اپنا لیا، اللہ نے 100% کامیاب کر دیا۔ صحابہ اکرام نے ان 4 صفات کو اپنایا، اللہ نے کامیاب کیا۔ اور مشرکین مکہ نے ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے سرمایہ دار تھے، دنیاوی ان کے پاس سارا ساز و سامان موجود تھا، ان کے پاس مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، زمینیں، جائیداد، باغات، ہر چیز موجود تھی، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ نہیں تھے، اللہ نے ناکام کر دیا۔ تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، اور قسم اٹھا کے اللہ نے فرما دیا کہ بھی زمانہ اس بات کا گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، جو بھی ان 4 صفات کو اپنائے گا اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تو مسلمان ہونا، ایک ہے ایمان والا ہونا۔ مسلمان تو الحمدللہ ہم سب ہیں، لیکن ایمان والے کم ہیں، چونکہ جب ایمان اپنی ساری صفات کے ساتھ آتا ہے تو وہ آدمی 100% دین پر چلتا ہے، 100% نمازی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل لم تؤمنوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کے لیے تو بڑی محنت درکار ہوتی ہے، ایمان کے لیے بڑی محنت۔ مسلمان ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں، کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، لیکن وہ ایمان والا نہیں بنا ہے۔ ایمان کے لیے محنت درکار ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنا، اور جب ایمان مضبوط ہو تو وہ بندہ 100% عمل والا ہوتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے، مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، ایمان والا ہے یعنی ایمان کا دعوت، مسلمان ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، مسلمان ہے یعنی ملاوٹ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ مسلمان ہے، ایمان والا نہیں۔ جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ایمان والا ہوگا کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ ایمان اور 2 نمبری ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور بے ایمانی، 2 نمبری جس کو کہنا بے ایمانی۔ کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے نا، جھوٹ بولتا، کہتا ہے بڑا بے ایمان ہے، مطلب مسلمان ہے لیکن ایمان نہیں ہے اس کے اندر۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، تو ہم خود کھولتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، یہ بے ایمانی کر رہا ہے، کیا مطلب اس کا ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کے لیے بھی محنت درکار ہے۔ آج ہم سب مسلمان ہیں لیکن ایمان والے کم ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان آتا ہے ایمان کی محافل میں بیٹھنے سے، ایمان آتا ہے ایمان کی مجالس میں بیٹھنے سے۔ ایمان بننے کے 4 راستے ہیں، زبان کے بولنے سے، دماغ کے سوچنے سے، کانوں کے سننے سے، آنکھوں کے دیکھنے سے۔ یہ 4 راستے ہیں، یہ چاروں راستے ایمان کے لیے استعمال ہوں گے تو ایمان بنے گا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات کا کامل یقین آ جائے کہ بھئی اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے، ہماری مشکلیں حل کرنے والے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات کو بار بار بولیں یہاں تک کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے، اور اسی بات کو بار بار سنیں تو ہمارے
بار بار سنیں گے تو پھر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بھائی اللہ ہمارے خالق ہے، مالک ہیں، اللہ ہماری بگڑی بنانے والے، مشکل حل کرنے والے، اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، قبر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ سارے ہم دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، اس بات پہ یقین آ جائے۔ آج دیکھو نا کہیں کیمرہ لگا ہوا نا، بندہ بڑا چوکنا رہتا ہے، بھی کیمرہ لگا ہوا، ہمارے کیمرے میں تصویر آ جائے گی، اور ہم نے کوئی ناشائستہ حرکت کی، کوئی غلط حرکت کی تو یہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے فرشتے ہر وقت انسان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہرے دار ہیں، دائیں کندھے والا نیکیاں لکھ رہا، بائیں کندھے والا گناہ لکھ رہا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پر تشریف فرما ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ہر وقت تمہاری ویڈیو آڈیو تیار ہو رہی ہے، ہر وقت کیمرے فٹ ہیں۔ لیکن اس کا چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو اس بات کا یقین نہیں ہے، مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا معنی ماننا، لیکن یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو، دیکھو نا ایک بندہ رشوت خور، سب کے سامنے رشوت نہیں لیتا، بھی اگر میں پکڑا گیا تو میری بدنامی ہوگی، چپکے سے لے لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ فرشتے لکھ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں۔ اب چور ہے جو چوری کرتا ہے، کوئی بچہ بھی دیکھ رہا اس کے سامنے چوری نہیں کر رہا، بھئی یہ بچہ لوگوں کو بتا دے گا، اب وہ بچے سے تو ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، میری ویڈیو آڈیو بن رہی ہے، قیامت کے دن یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ ڈرے گا اللہ سے، ہر حال میں ڈرے گا، اس کو یقین ہے کہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن سب کچھ کیا دھرا سامنے آ جائے گا، قیامت کے دن اعمال نامہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو دیکھ لے اور خود ہی حساب کر لے سب کچھ۔ جب وہ دیکھے گا ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب کچھ آیا ہوگا، پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب، جن کو یقین نہیں تھا نا دنیا میں بھی یہ بھی کچھ ہو، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے تو نہ کوئی میری چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب کچھ ہی آ گیا اس میں۔ یہ کتنے گناہ میں نے چھپ کے کیے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ویڈیو بن رہی تھی، فرشتے بنا رہے تھے، وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو اس وقت افسوس کرے گا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا سب اس کے سامنے۔ اس لیے جب ایمان مضبوط ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہو تو وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی دو نمبری نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو وہ اس کو پتہ ہے کہ بھی میں اس کو تو جھوٹ بول کے چپ کرا لوں گا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں، فرشتے میری بات کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایمان سیکھنا بہت ضروری، یعنی کامیابی کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ تو ایمان کے لیے ایمان کی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا اب ہم یہاں ایمان کی محفل میں بیٹھے ہیں، دین کی بات اللہ کی، ہمارے ایمان کی سطح بڑھ رہی ہے، اور جب ہم دھوکے بازوں کے پاس بیٹھیں گے، جھوٹوں کے پاس، غلط بیانی کرنے والوں کے پاس، تو ہمارے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں، صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر گئے تو ایمان کی سطح بہت بڑی ہوئی تھی، جب گھر گئے بیوی بچوں میں مشغول ہوئے تو ایمان کی سطح گھٹ گئی۔ جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں تھی وہ گھر میں کیفیت نہ رہی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نام تھا ان کا، تو وہ کہنے لگے میں تو منافق ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہماری ایمان کی سطح کیا ہوتی ہے اور جب گھر جاتے ہیں وہاں ایمان کی سطح کیا ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہے، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ملے
پوچھا حنظلہ خیریت تو ہے؟ وہ کہہ رہے میں منافق ہو گیا۔ تو وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، قبر آخرت کی باتیں سنتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، ایمان کی سطح ہماری بڑھ جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت جہنم ہمارے سامنے ہے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ تو نفاق کی علامت ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ان کو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول میں منافق ہو گیا، نافق حنظلہ۔ حضور نے فرمایا خیریت تو ہے کیسے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کی محفل اور مجالس میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہماری ایمان کی سطح بہت بڑھ جاتی ہے، جنت جہنم ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور یوں ہم لگتا ہے کہ بھی ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن جب بیوی بچوں میں، کاروبار میں ادھر ادھر مشغول ہوتے ہیں وہ کیفیت ہی نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت تو ہوگی کہ الساعہ کا الفاظ فرمایا کہ بھئی یہ گاہے بہ گاہے جب ایمان کی محفلیں اٹینڈ کرو گے تو ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان کی محفلوں کو چھوڑو گے تو ایمان میں کمی آئے گی۔ فرمایا کہ پھر حضور نے فرمایا جو کیفیت میری محفل میں رہتی ہے اگر وہی کیفیت ہر وقت تمہاری رہے تو پھر تو تمہیں فرشتے نظر آنے لگ جائیں، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، لیکن یہ کیفیت بدلتی رہے گی۔ لیکن فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ایمان کی محفلوں میں شرکت کیا کرو پھر تمہارا ایمان بڑھے گا۔ آتے کو نا میرے بھائیو، بہت سارے لوگ صرف جمعے میں ہی آتے ہیں مسجد میں، ورنہ آتے ہی نہیں، اور جمعے میں بھی وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بھی آخری وقت میں چلیں گے، جب خطبہ شروع ہوگا پھر جائیں گے، کہیں کوئی ایمان کی بات نہ سن لیں ہمارا عمل۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ایمان کی محافل میں بیٹھیں گے۔ اب صحابہ کئی گھنٹے حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے پھر ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وہ کتنی ایمان والی محفل ہوگی۔ تو آج ہم ایمان کی مجالس میں بیٹھتے ہی نہیں، جیسے اب صبح درس قرآن ہوتا ہے تو اب وہ ایمان کی محفل ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، لیکن لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی کام نہیں ہوتا، صرف یہ کہ شیطان بھگا کے لے جاتا ہے کہیں ان کا ایمان نہ بڑھ جائے۔ چونکہ جو ایمان والا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے قرآن خود کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ تو لیکن وہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا کہ بھئی اگر قرآن سن لیا ایمان کی سطح بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے عصر کے بعد ایک حدیث پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایمان بڑھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایمان کی مجالس، ابھی یہ دعوت تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بنانے کی محنت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محنت شروع فرمائی تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو جماعت تنظیم بنائی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ نام میں نے کوئی نہیں رکھا، یہ تو ہر امتی کا کام ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ 4 صفات میں ہے نا بالعصری، جیسے میں نے ابھی کہ 4 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ کامیاب، ایمان، اعمال صالحہ اور حق بات کی وصیت کرنا، تو یہ بھی شامل ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے، اور حق بات کہنے پر جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا، یہ 4 صفات جس کے اندر ہوں گی وہ کامیاب ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے نام نہیں رکھا، انہوں نے فرمایا یہ ہر امتی کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت لوگوں نے نام رکھا ورنہ یہ ہر امتی کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اب ہم کریں نہ کریں، کریں گے انعام ملے گا، نہ کریں گے پوچھو گی کہ تمہارے ذمہ کام لگایا تھا، میں نے براہ راست مخاطب کر کے تمہیں کہا تھا اور تم نے یہ کام نہیں کیا، اس کی پوچھ ہوگی۔ تو بہرحال تو لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، یہ ایمان بنانے کی تحریک ہے، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو یہ جو ایمان بنانے کے 4 راستے ہیں،
زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، دماغ کا سوچنا، آنکھوں کا دیکھنا، یہ چاروں ایمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زبان سے بندہ بیان کرتا بھی اللہ ہمارے خالق مالک رازق ہیں، زبان سے بیان کرتا بھی ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں پوچھ کچھ ہوگی، منکر نکیر سوالات کریں گے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ جب اس کو بار بار بیان کریں گے یہ بات دل میں اترے گی، اسی بات کو بار بار سنیں گے، اسی بات کو بار بار سوچیں گے اور اسی بات کو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں جب 40 دن یا 4 مہینے مسلسل یہ بات کی جاتی ہے تو ایمان کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ تو آج ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے؟ ہر طرف بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ۔ کیا ہے کہ ایمان کے محفل میں بیٹھتے نہیں۔ ایمان ہمارا کیسے بڑھے گا جب ایمان نہیں بڑھے گا؟ صحابہ جو فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایمان میں سطح میں کمی آ جاتی، لیکن آج مسلمان ہے کہ وہ ایمان کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہی نہیں، ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہے جو ہر وقت اس میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو یعنی میڈیا میں ہر وقت اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کوئی ادھر سے جھوٹ کوئی ادھر سے جھوٹ۔ تو وہ باتیں تو آج ہم سن رہے ہیں لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی بات نہیں سن رہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بات نہ سننے کی وجہ سے تو ہمارے ایمان میں کمزوری، اور جب ایمان کمزور ہوگا عمل بھی کمزور، عمل کمزور ہے پھر حق بات کی بندہ وصیت نہیں کرے گا، حق بات کی وصیت نہیں کرے گا تو جو تکالیف آئیں گی اس پر صبر بھی نہیں ہوگا، پھر انسان خسارے۔ تو بات یہاں سے جلی تھی، بات کا دوبارہ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، صرف جن کے اندر 4 صفات آئیں گی وہ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی صفت ایمان، الا الذین آمنوا، دوسری صفت اعمال صالحہ، تیسری صفت حق بات کی وصیت یعنی لوگوں کو دعوت دینا، دعوت و تبلیغ جیسے دوسرا، اور چوتھی صفت اس پر جو تکالیف آئیں اس پر صبر کرنا۔ جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہ کامیاب ہے، جن کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ تو ہم اپنے اندر خود غور کریں کہ یہ 4 صفات ہمارے اندر کتنی ہیں، اگر کمی ہے تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔